چوتھے دور حکومت میں مولا علی وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. ہر خلیفہ ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھتا رہا، مگر مولا وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو مجمع تو بہت بڑا تھا جو مولا کو سننے آیا تھا. پہلا خطبہ تھا، سرکاری خطاب تھا. اس سرکار کا خطاب تھا جس سرکار کو اللہ نے بنایا تھا. اب آفیشل خطاب تھا مولا علی کا. مجمع سننے کے لیے آیا، اور جب مولا نے خطبہ شروع کیا تو دیکھا کہ لوگ کان میں آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت عمار یاسر سے جو برابر میں تشریف فرما تھے، ممبر کے ساتھ بیٹھے تھے، ان سے پوچھا کہ عمار یہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ تو حضرت عمار نے فرمایا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو حضرت نے سن لیا اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کے درمیان فرمایا اور یہ بات جو تم سوچ رہے ہو کہ میں کہاں بیٹھ گیا کہ جہاں نبی بیٹھتے تھے، یہ کہہ کر آپ نے ممبر پر ہاتھ مارا. ما ہذہ الآباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں دوش مصطفیٰ کا سوار ہوں. یہ میں نے آپ کو تبرکاً سنایا ہے. جو مجھے بات کرنی تھی وہ اس کے بعد ہی ہے. جب مولا نے خطبہ ارشاد فرما لیا اور آپ تشریف فرما ہوئے ممبر کے اوپر، لائن لگی، لوگوں کے بیعت کرنے والوں کی لائن لگی. سب مولا کا ہاتھ پکڑ کے مولا سے عہد کر رہے تھے کہ ہم آپ کی اطاعت میں رہیں گے. بہت ٹائم لگا، مولا علی کی بیعت کا سلسلہ ہوتا رہا. اسی اثنا میں جب یہ تقریب مکمل ہوئی تو اچانک مسجد کے دروازے سے ایک روحانی اور نورانی شخصیت کو سب نے آتے دیکھا. مولا علی نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا. کچھ دیر گفتگو ہوئی. جب جانے لگے تو چند قدم علی چھوڑنے گئے تو حضرت مالک اشتر نے سوال کر لیا، یا علی یہ کون تھے؟ حضرت نے فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے، مجھے مبارکباد دینے آئے تھے. اچھا شاگرد ہوں تو ایسے ہوں کہ حضرت عمار نے بڑھ کر کہا یا علی گفتگو کیا ہوئی؟ یہ شاگردوں کا کام ہوتا ہے، سیکھنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. یا علی گفتگو کیا ہوئی؟ میرے مولا نے فرمایا خضر مجھے مبارکباد دینے آئے تھے، انہوں نے ایک حکیمانہ جملہ مجھے ہدیہ کیا اور پھر مجھ سے کہا کہ اگر میں حکیم ہوں تو آپ تو ابو الحکم ہیں، تو آپ بھی مجھے کچھ عطا کریں. تو میں نے بھی خضر علیہ السلام کو ایک جملہ ہدیہ کیا ہے، ایک حکمت بھرا جملہ ہدیہ کیا ہے. حضرت عمار نے اور حضرت مالک نے فرمایا کہ یا علی ہمیں بھی بتائیے کہ وہ کیا گفتگو تھی. حضرت نے فرمایا کہ خضر نے مجھ سے کہا ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ، پیسے والے لوگ فقیروں اور مسکینوں کے سامنے تکبر نہ کیا کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خضر فرما رہے ہیں ما احسنو تواضع الاغنیاء، اغنیاء پیسے والے، ان کا تواضع، ان کی خاکساری، ان کا تکبر نہ کرنا، علی الفقراء، فقراء کے اوپر، خشیۃ باللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے. اور پھر جب خضر نے مجھے کہہ دیا تو کہا کہ اب آپ مجھے کچھ عطا کریں. تو یہ تو سوچ تھی، یہ تو فکر تھی، یہ تو کمال فکر ہے حضرت خضر کی. اور علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ما احسنو تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیروں سے اکڑ کر بات کرے.